السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن کریم کا ارشاد ہے، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی یعنی تورات، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں ہم نے جن کو دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو اتنا ہی یقین سے اور اچھے سے پہچانتے ہیں جتنا کہ باپ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن ان میں سے ایک بڑی جماعت نے حق کو چھپا دیا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سچے رسول ہیں. سب سے آگے ان میں یہودیوں کی قوم. میں نے بتایا تھا کہ ان کے جو عالم تھے، احبار جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی دو طرح کے تھے. ایک وہ کہ جن کو ڈائریکٹ آسمانی کتابوں کا علم نبیوں کے ذریعے ہوا تھا، ان کے پاس اصلی کتاب کے نسخے موجود تھے. انہوں نے تو نشانیاں پڑھ پڑھ کر کے پوری اتنی یاد کر لی ہیں کہ ہزاروں کی بھیڑ میں اگر وہ حضور کو دیکھتے تھے تو پہچان لیتے تھے کہ ہاں یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے نازل کیا ہے. لیکن انہوں نے کچھ جو اس میں سے جس کو ہدایت ملی، وہ سچ کو پہچان کر کے آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، وہ مسلمان ہو گئے. لیکن زیادہ تر یہ ایسے دھوکے باز نکلے کہ جب ان کو پتا چلا کہ اب تو سرداری ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہماری قوم اب کوئی مسئلہ آئے گا تو حضور کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کیوں آئے گی، تعویذ دولے لینے کے لیے اور یہ سب علاج کروانے کے لیے، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جب پتا چل جائے کہ حضور خود موجود ہیں تو پھر اور کسی کے پاس کوئی جائے گا. اس طرح سے ہماری کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے. پہلے تو کیا آج کے نقلی باپوں کی طرح ان کی بھی یہودیوں کی کمائیاں تھیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی پریشان حال ہوتا، وہ بیچارہ عالم اور بڑے نیک سمجھ کر کے آتا تھا تو کتاب کھولتے تھے اور دیکھتے تھے کہ تیرے بارے میں ایسا ہے لیکن اس کا علاج ہو سکتا ہے، 50,000 کا صدقہ کر دے تیرا یہ گناہ معاف ہو جائے. اس طریقے سے لوگوں کے پیسے حرام طریقے سے یہ لوگ آتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب ان کو ڈر یہ ہوا کہ یہ جو نشانیاں تورات زبور میں ہیں، اگر ہم نے جیسی ہیں ویسی سب کو بتا دی تو پھر ہمارا راج چلا جائے گا. اب لوگ ایمان لے آئیں گے، پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی. تو انہوں نے الگ سے کتابیں لکھی جس میں سے جو ان کو نقصان نہ پہنچے ایسی چیزیں تورات میں سے ہی نکال دی، نقل کر دی، اور جو حضور کی نشانیاں تھی وہ سب بدل ڈالی، جو حضور کی پہچان تھی وہ سب بدل ڈالی. تو اب ان کے بڑے بڑے گرجا گھروں میں جب انہوں نے دوسرے لوگوں کو سکھایا کہ دیکھو آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی، یہ ہوگی، غلط نشانیاں بتائی، تو وہ جاہل جو یہودی تھے ان کے ساتھ تو یہی حال ہوا کہ ان کے عالموں نے سچ بتایا نہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ان میں کچھ ایسے ان پڑھ گوار ہیں کہ جن کو کچھ بھی کتابوں کا علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے عالموں کے بتائے ہوئے امیدوں کے اوپر چلتے تھے. تو ان کا حال یہی ہوا کہ ان کو سچ کا پتہ نہیں تھا اور اس لیے انہوں نے سچے لوگوں کو نہیں جانا. ابو بکر و عمر کو وہ پہچان نہیں سکے
حضور کی ذات کو پہچان نہیں سکے، اور ان کے عالموں نے غلط نشانیاں بتائی تھی، اس کے مطابق وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب ہم کے دشمن ہیں معاذ، اس لیے وہ ہدایت سے دور رہے۔ دیکھو آج کے دور میں بھی ایسا بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جو نقلی لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر ان کو سچا بتا دیا کہ یہ عالم سچ کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے سچ بولتے ہیں، تو سارے مجاوروں کی پیٹیاں جھولیاں سب ختم ہو جائیں، اجمیر کے اندر پھر کچھ نہیں پڑے گا، سارے مجاوروں کی جھولیاں ختم ہو جائے گی اور ان کو محنت کی کمائی چائے بیچ کر کے کھانا پڑے گا، ایسا حال ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب عالم لوگ، مولوی لوگ فتنے باز ہیں، یہ حق کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، سیدوں کے دشمن ہیں، یہ اپنی قوم کو گمراہ کرتے کرتے عالموں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں دور رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ پہچان جائیں گے کہ سچ کیا ہے تو ان کے روزی روٹی جو ان سے لگی ہوئی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور پھر عالموں کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں گے، قرآن کا علاج عالموں کے پاس کرانے کے لیے جائیں گے، تو ان کی کون سنے گا؟ بہرحال یہ یہودیوں کے طریقے آج کل بھی ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہیں، اسی لیے خود ہماری قوم اپنے عالموں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ یہودیوں نے یہ چال چلی کہ سب کو غلط بتایا، اب اسی کے اندر ساری قوم ان کی بہک گئی، اور جو جاننے والے تھے وہ حسد کے اندر کسی کو حق نہیں بتا دیتے۔ قرآن کریم نے آیت نازل کی کہ ارشاد ہوا کہ جو سگے بیٹے کو جیسے اپنا باپ جانتا ہے ویسے یہ لوگ حضور کو جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ اب جو جاننے والے تھے اور حسد رکھتے تھے، ان کو ڈر تھا کہ ہماری قوم کہیں مان نہ جائے، اس لیے انہوں نے حضور کے آتے ہی حضور کو معاذ اللہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ایک تاجر مکہ کا جو تھا اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، اور پھر اس نے کس طرح سے وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس طریقے سے پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن قبیلہ بنی سعد کے اندر آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا۔ یہ کیوں بھیجا تھا؟ دائی حلیمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عرب کے شہروں کے اندر یہ رواج تھا، شہر جو بڑے ہوتے تھے ان میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ عرب والے اپنے خاندانی نسب، خاندان کا اپنا نسب یعنی پیڑی نامہ، اور ساتھ ساتھ میں اپنی زبان، لینگویج جو پیور عربی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے بچوں کے اندر پوری عطا کرنا چاہتے تھے، بگاڑ آنا نہیں چاہیے۔ ان کا یہ فخریہ چیز تھی کہ ہم عرب ہیں، زبان اپنی عربی ہے، یعنی فارس، روم اور ہند کے جتنے بھی باہر کے لوگ ہوتے تھے ان کا کوئی اثر ہمارے بچوں میں آنا نہیں چاہیے۔ جب یہ بالکل پکے دماغ والے ہو جائیں کہ ان کے اندر پوری عربی بیٹھ جائے، پیور عربی، اس کے بعد ان کو دوسروں سے ملانے میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی زبان ان کو اس وقت تک پکی ہو چکی ہوگی۔ تو ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ عرب والے جو بڑے شہر والے ہوتے تھے، بڑے خاندان والے ہوتے تھے، وہ کرائے کے اوپر پیسہ دے کر کے، اجرت کے اوپر گاؤں اور دیہات کے، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات کے جنگلوں میں رہنے والی عورتوں کو دائی کے طور پر مقرر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم ہمارے بچے کو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے لے جاؤ اور تم وہیں رکھنا۔ اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 10 دن 15 دن ہوتے تھے تو ایک بار ماں کبھی ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی، یا وہ کبھی لے کر کے ماں کے پاس، یعنی اس طرح سے ملاقات ہوتی رہتی، لیکن مسلسل رہنا ان کا گاؤں میں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مکہ جیسے جو بڑے شہر ہوتے تھے وہاں سے دنیا بھر سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، الگ الگ ملکوں سے آتے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، یعنی یہ بڑے شہر ہوتے تھے، وہاں لوگوں کا، عام لوگوں کا آنا جانا جاری تھا۔ اب جب عام ٹورسٹ لوگ آئیں گے تو وہ اپنی اپنی زبان میں بات کریں گے، پھوٹی عربی سیکھ کر کے بولیں گے۔ اب یہ جب بولیں گے تو ان کے چھوٹے بچوں کے کانوں میں اس کا اثر جائے گا، تو ان کی زبان پر بھی یہ غلط الفاظ چڑھ جائیں گے اور وہ پیور عربی نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو ایسے برے مکسنگ والی عربی سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور نسب کے اندر بالکل پاورفل رکھنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، گاؤں کے اندر بھیجتے تھے جہاں پر کسی باہر والے کا آنا جانا
نہ ہو. یہ عرب کا کیا تھا؟ رواج تھا. اس لیے اس رواج کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا. اب وہ تو اس وقت کس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ کہیں بھی رہے اپنا فیض دوسروں کو عطا فرماتا تھا. لیکن وہ دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی قسمت چمکانے والی تھی. تو وہ آئی اور وہ سارے معجزے جو اس سفر میں ہوئے کہ اونٹنی غریب لے کر کے، یہ غریب تھے کمزور اونٹنی لے کر کے آئی تھی کہ جگہ جگہ ٹھہرتے ٹھہرتے آتے تھے. دوسرے ان کے ساتھ جو داریاں آئی تھی وہ بالکل سپیڈ میں آ گئی تھی، ان کے پاس اونٹنیاں بھی تازی تھی. لیکن جب حضور کو انہوں نے سارے لوگوں میں دیکھا کہ سارے بچے جو باپ والے ہیں ان کو سب لوگ نے یہ سوچتے تھے کہ باپ والا ہے تو پیسہ زیادہ ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے. کیا تھے؟ در یتیم تھے. ہمارے علماء سخت منع فرماتے ہیں حضور کو یتیم بھی نہ کہا جائے، اس لیے کہ حضور یتیم تو کیا در یتیم تھے، یتیموں کو پالنے والے تھے. یہ حضور کی شان تھی. تو دنیا کی نظر میں جو انہوں نے دیکھا کہ یتیم بچہ ہے تو ان کو کوئی لے نہیں گیا. آخر میں پہنچی حضرت دائی حلیمہ، اور جب آخر میں پہنچی تو وہی بچے تھے اور انہوں نے سوچا کہ چلو اب کوئی نہیں ہے تو انہیں کو لے جاؤں. لیکن جب لے کر کے مکہ سے باہر نکلے تو ان کی گھوڑی، ان کی جو اونٹنی تھی اتنی تیز ہوئی کہ جو آگے عورتیں نکلی تھی سب سے آگے ان کے قبیلے میں یہ پہنچ گئی. اور ان کے جانوروں کے اندر عجیب سا معجزہ آ گیا، سب کے اندر دودھ پیدا ہو گیا، سب تر و تازہ ہو گئی. یعنی ایسی برکت کا ظہور ہوا کہ سارے قبیلے والے جو گاؤں والے تھے ان کے، وہ کہنے لگے بنو سعد قبیلے والے کہ حلیمہ تم کیا کر کے آئی ہو کہ تم جب سے اس بچے کو لائی ہو دیکھ رہی ہے کہ برکت ہی برکت ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ جتنے جانور ہمارے چرتے ہیں وہ بھی تازہ دم ہو رہے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. ایک روز کسی قبیلے والے نے کہا کہ حلیمہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے اتنا آتا ہے کہ تم رات بھر اپنے گھر میں چراغ جلا کر کے رکھتے. سوچو اس کو غریبی کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں چراغ رات بھر جلانے کا تیل بھی نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رات رات بھر اجالا. چند دن غور کیا پڑوسیوں نے، پھر کہا کہ کیا بات ہے حلیمہ سعدیہ کہ تمہارے یہاں رات رات بھر چراغ جلتا ہے، آخر کون سی دولت اور خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ تو فرماتی ہے نہیں تو چراغ تو میں کبھی نہیں جلاتی. کہا پھر بھی تیرے گھر میں پوری رات روشنی رہتی ہے. کہا وہ اس بچے کا نور ہوتا ہے جو پوری رات جگمگاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک تھا جو حلیمہ سعدیہ کے گھر کو روشن کر رہا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے کے اندر جب چرچا ہوتی رہی، گاؤں والوں کے اندر چرچا پھیلی اور اس کے بعد پھر لوگوں نے، باہر والوں نے سنا، یہودیوں کے کانوں تک بات گئی تو اسپیشل 2 دن یہودی اس قبیلے بنو سعد میں آئے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ چکے تھے. قبیلے کی بستی سے تھوڑا باہر جہاں جانوروں کو چرایا جاتا ہے، اپنے غذائی بھائی یعنی دودھ پینے کا جو رشتہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے دائی والا کام جب کرتے تھے تو اور بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس وقت کیا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اپنے خود کا بچہ تھا اور ایک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی ان کا ایک رضائی بھائی تھا جو حضرت حلیمہ کا خود اپنا سگا بیٹا تھا. یہی بات ہے کہ حلیمہ سعدیہ روایت خود آپ فرماتی ہیں کہ یہی بچہ میں نے ایسا دیکھا کہ جب میں اس کو اپنا دودھ پلانے کے لیے چھاتی سے لگاتی تھی تو یہ بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا تھا. پھر مجھے لگتا تھا کہ یہاں اس طرف اب ختم ہو گیا ہے، دوسری طرف لگا لوں تاکہ بچہ پیٹ اس کا پورا بھر جائے. میں جیسے لے کر کے دوسری طرف اگر لگاتی تو منہ پھیر دیتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسری طرف بھی پیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. اور پہلے ہم لوگ سمجھ نہیں پائے، بعد میں پتا چلا کہ یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے دودھ چھوڑا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور کھینچا ہے. نقشہ فرماتے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. ارے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، دودھ پیتوں کے انصاف پہ لاکھوں سلام. میرا پیارا حبیب یہ در انصاف تھا.
کہ اپنے بھائیوں کا حق اس وقت بھی آپ نے عطا فرمایا اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حبیب مکرم ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے کہ جو بچپن ہی سے جس کی تربیت خود رب فرما رہا۔ اب یہ یہودی آئے، ساری نشانیاں سنی اور چرچا سنا، اتفاق سے انہیں وہ بستی سے باہر ہی مل گئے، دیکھا، بات چیت کی، تمہارا نام کیا ہے؟ بڑے پیار سے پوچھا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پاک بتایا۔ پھر کہا کہ تم کس کے یہاں رہتے ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ میں حلیمہ کا بیٹا۔ تو ظاہر بات ہے وہ بھی رضائی ماں ہے، حلیمہ کا بیٹا۔ پھر بچے کی ساری نشانیاں دیکھی تو بالکل ویسے ہی نظر آ رہی تھی جیسا انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا، لیکن بعد میں حضرت حلیمہ اتفاق سے اس وقت آ گئی اور آپ نے کچھ باتیں سن رکھی تھی۔ آپ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو فوراً لپک کر کے کہا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو میرے بچے کو، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ بس ہم تو ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے۔ کہا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ نشانی پہلے کی کتابوں میں یہ بھی تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، یعنی وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوں گے۔ ساری نشانیاں تو یہودیوں نے دیکھ لی، اب ایک باقی تھی، پوچھنا یہ تھا کہ باپ کون ہے۔ جب پوچھا کہ ان کے والد کہاں ہیں، کہا وہ گھر میں ہے۔ کہا زندہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ جب یہ کہا انہو لیس ہوا، انہو لیس ہوا کہتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہتے ہوئے نکل گئے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ ساری نشانیاں، کہا نہیں نہیں وہ بھی نشانی تو یقینی ہے نا لیکن وہ نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دیکھو کیسے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، ورنہ وہ برے ارادے لے کر کے آئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی جو باپ ہوتے ہیں اسے بھی باپ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے اپنی ذہانت سے اس وقت ایسا جواب دیا کہ ان کی بری نظر یہودیوں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹ گئی۔ اب وہ دوسرے کسی کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب دھیرے دھیرے پروان چڑھتے رہے اور یہودی اپنے اپنے جال بچھا کر کے دن رات کوششوں میں لگے رہے۔ کئی بار ایسا ہوا، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے چند پرانے صحابہ میں سے کسی نے روایت یہ کی ہے کہ جناب ابو طالب کے ساتھ حضور کے یہ چچا تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت اور لگاؤ کا رشتہ تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی ہدایت کی بات ہے کہ آپ نے خود بہت چاہا اور کہا کہ چاچا صرف ایک بار کلمہ میرے کان میں پڑھ کے سنا دو، قیامت میں دیکھ لوں گا، لیکن ہدایت نہیں تھی نصیب میں۔ قرآن کی آیت جبریل لے کر کے اترے، انک لا تہدی من احببت، اے حبیب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آپ جس سے بھی محبت رکھیں اسے اللہ ہدایت عطا فرما دے، بلکہ یہ دنیا کا رشتہ ہے، دلوں کے اندر حقیقت میں کیا پلاننگ ہے وہ رب تمہارا جانتا ہے، اس لیے انہیں چھوڑیے، یہ تمہارے کام کے آنے والے قیامت میں نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد جب دیکھا یہ ابو طالب ایسے تھے، حضرت علی کے والد، یہ ابو طالب کا یہ حال تھا کہ دشمنان اسلام کفار مکہ جب چاروں طرف سے ان کے دشمن بنے تھے تو اکیلے آپ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، خبردار۔ لیکن وہ سپورٹ میں کیوں کھڑے تھے؟ جب ان سے پوچھا کہ اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہو، تم ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے آتے، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو میں صرف اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی دنیا کے رشتے کا یہ سپورٹ تھا۔ اگر یہی دینی رشتے کا ہوتا تو ضرور ایمان نصیب ہو جاتا، لیکن یہ دنیاوی رشتے کا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے جو سپورٹ کیا وہ دینی رشتے کا سپورٹ کیا، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جو سپورٹ کیا وہ دینی رشتے کا کیا۔ اس لیے سارے چچاؤں کے اندر ان دو چچا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت والے فیصلے ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کا اعلان اور اعلان نبوت سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام یعنی سیریا کی طرف آپ تجارت کے بزنس کے قافلے کے ساتھ بھی گئے تھے، پوری جماعت لے کر کے جب جاتے تھے لوگ بیچنے کے لیے اپنا مال، تو وہاں بھی گئے تھے۔ وہاں گئے تو راستے کے اندر ملک شام کی سرحدوں کے پاس ایک راہب یعنی ان کا ایک پادری، عیسائیوں کا کرسچن کا ایک پادری، اس کا ایک چرچ بنا تھا،
پورے ریگستان میں آس پاس کوئی آبادی کا علاقہ نہیں تھا، اور اکیلا وہ جنگل کے اندر ایک چرچ کے اندر وہ ایک راہب رہتا تھا جس کو بحیرہ راہب کہتے تھے، نام اس کا تھا بحیرہ۔ اور یہ راہب کو کہتے ہیں پادری کو، فادر کو یہ، تو یہ وہاں رہتا تھا اور اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، اور یہ دین توحید پر روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے والوں میں سے تھا، یعنی دوسرے کرسچن کی طرح وہ مشرک اور کافر نہیں تھا، یہ نیک لوگوں میں تھا۔ اب اسلام کی دعوت ابھی آئی نہیں تھی، تو حضور کا کلمہ پڑھنا اس کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابھی دعوت عام بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ قافلہ جب وہاں جا کر کے اتفاق سے اسی کے چرچ کے بالکل سامنے ایک جھاڑ تھا، سائے دار درخت تھا بہت پرانا، وہاں آ کر کے یہ قافلہ قریش کا وہاں آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جب یہ قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، بحیرہ راہب پہلی بار اپنے اس چرچ سے باہر آیا اور دیکھا دور کے قافلے والے بیٹھے ہیں۔ اچانک آ کر کے بڑے دھیان سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، جیسے کسی کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرتے کرتے پھر اس نے جب جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، پھر واپس چلا گیا، پھر واپس آیا، کہتا ہے کہ آج شام میں تم سارے قافلے والوں کی میرے گرجا گھر میں دعوت ہے، تم سب میرے یہاں پر دعوت میں آنا۔ تو یہ قافلے والے آپس میں چرچا کرنے لگے، تعجب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ پادری کتنے سالوں سے ہر برس ہم 2 بار یا 1 بار یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، لیکن آج تک یہ پادری کو ہم نے باہر بھی نہیں دیکھا، اور آج کیا معاملہ ہے، اس کو ایسی کیا سوچی ہے کہ یہ آ کر کے ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ کہتے چلو اچھا ہے، اب قافلہ جب تجارت کا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں پر اگر کوئی مہمانی ہو گئی تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ اس وقت بنانا نہیں پڑے گا، خود سے کام کرنا نہیں پڑے گا۔ انہوں نے دعوت قبول کی، اور عرب کا یہ مہمان نوازی کا دستور بھی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دعوت اگر کوئی ایسی جگہ سے آئے کہ جہاں پر کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو وہاں پر سے دعوت قبول کر لینا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے میں تھے، نوجوانی کا عالم تھا، اور سب کو دعوت دی، سب نے ہاں بھر لی، قبول کر لی۔ اب رات کا وقت ہوا، شام میں سب پہنچ گئے، پہنچ کر کے سب نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، اور سب کو راہب نے اپنے کام والوں سے کہا کہ سب کو کھلاؤ، خادموں کے ذریعے کھانا کھلائے۔ اب وہ راہب سب کو دیکھ رہا ہے، کہا کہ حل بقیہ احد منکم حل تخلف منکم احد، کیا تم میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے، کوئی باقی ہے؟ نہیں پوچھتے کہ کوئی باقی تو نہیں ہے۔ اس طرح سے اس نے عام، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ راز ظاہر نہ ہو، وہ چھپا کر کے رکھنا چاہتا تھا، کتابوں میں اس نے سب پڑھ رکھا تھا۔ کہا کہ ہے کوئی تم میں جو باقی رہ گیا ہو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ اس وقت کیا تھا کہ پورے قافلے میں سب سے کم عمر حضور کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم عمر کے تھے، اور آپ کے بارے میں سب جانتے تھے کہ ان کو دنیا داری سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے، یہ بالکل امین ہیں، صادق ہیں، پاک دامن ہیں، یہ ایسی جاہلوں کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، پاک دامن رہتے ہیں۔ شرفاء کی جماعت میں سب سے اعلیٰ نمبر پر حضور کا نمبر آتا تھا، ان کی جماعت میں بھی، اس لیے کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرتا تھا، مذاق کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اس طرح سے عرب کے بڑے بڑے سردار بھی بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کوئی چرچا نہیں کی۔ اب وہ سب تو چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سامان کے پاس ایک آدمی تو چاہیے، اس طریقے سے۔ اور پھر حضور سے بڑھ کر کے سچا کون، امانت دار کون، کہ جس سے کوئی ڈر بھی نہیں۔ تو بالکل قریش والے بھی بالکل بے فکر رہتے تھے جب ان کے پاس سامان ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ کھانے کے لیے آ گئے، اب کہا کہ بار بار پوچھا کہ ہے کوئی، لیکن کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ ہاں بس وہ تو ایک نوجوان ہے، وہ تو ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں آنے سے ابھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بحیرہ راہب جس کے لیے سب کیا تھا، جو جانے محفل تھے، جن کے صدقے میں سب کو ملا تھا، وہی وہاں ہے۔ بحیرہ راہب کہتا ہے نہیں ایسا کیسے چلے گا، ان کو لانا ہی پڑے گا، تم ضرور لاؤ۔ وزیر ہو گیا، ڈر گیا، تو ضد تھی، تو کہا چلو ٹھیک ہے، جو کھا لے پہلے وہ وہاں چلا جائے اور ان کو بھیج دینا۔
اب ان کو جب بھیج دیا گیا تو جیسے ہی دیکھا جانے جہاں سکون جہاں راحت قلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہی وہ حیرا کی کیفیت ہی کچھ الگ ہو گئی، لیکن پھر بھی چھپا کر کے رکھا، اپنی قوم سے چھپا کر کے رکھا. کہا ایہم اقرب منکم نسبا منہ، کہا اچھا یہ نوجوان، کہا تم میں سے سب سے زیادہ اس کا قریبی کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا وہ ان کے چچا ابو طالب. کہا کہ بلاؤ ایک کو. اب پرسنل میں الگ لے گیا، کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ خدا دیکھو اظہار کروا رہا ہے تو کس کے سامنے؟ جس سے خیانت کا ڈر نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. بلوایا، بحیرہ راہب نے کہا کہ کیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ سیکون لہ شأن عظیم، ایک دن آئے گا کہ ان کی بڑی شان ہوگی، ساری دنیا ان کے طلبوں کے اندر آ جائے گی اور یہ شان والے ہوں گے. یہ اس امت کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے. کیا میں نے صحیح پہچانا؟ تو ابو طالب نے جواب دیا ہاں ہاں بالکل صحیح کہا کہ ان کے والد کا تو ان کے پہلے ہی انتقال ہوا. ہاکذا آخر الانبیاء، آخری نبی کی یہی نشانی ہے کہ جب پیدا ہوں گے تو والد ان کے پہلے ہی چلے جائیں گے. اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ان کے چچا لگتے ہو، ان کے اور بھی کوئی چچا ہے؟ کہا کہ ہاں اور بھی ہے. کہا کہ ان کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. پھر فرماتے ہیں ابو طالب نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں میں نے دیکھا کہ سب لوگ بیٹھ گئے سایہ ڈھونڈ کر کے، اور یہ الگ دھوپ میں جا کر کے بیٹھے، تو میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں خود اوپر سے اوپر سایہ کرتی ہوئی آئی. پھر تمہارا تو دھیان نہیں تھا، لیکن تم ریگستان کے اندر جہاں کہیں جا رہے ہو تمہارے قافلے کو لے کر کے، پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل دھوپ سے تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے. یہ سب نشانیاں ہیں آخری پیغمبر کی، اور یہ آخری نبی کا ظہور یہی ہے اور یہی ظاہر ہوں گے. ان کی بعثت تک، اعلان نبوت تک تمہیں خوب خیال رکھنا پڑے گا. اگر اب یہ بحیرہ راہب کے الفاظ سنو، ان علم الیہود عنہ لیؤذینہ، اگر یہودیوں کو پتا چل گیا کہ یہ کون ہے تو ان کو نقصان پہنچائے بغیر یہ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے تم فوراً، میں کہتا ہوں میرا مشورہ مانو، واپس چلے جاؤ کسی بہانے سے اور ان کو گھر میں جا کر کے آرام سے رکھو جب تک اللہ تعالیٰ کا وہ وقت نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے جو مقرر وقت ہے اعلان نبوت کا وہ آ نہ جائے، تب تک ان کو تم رکھے رہو. جناب ابو طالب نے جیسے ہی سنا، یہ لوگ اہل کتاب کی پہلے بھی عزت کرتے تھے، فوراً کوئی اپنا سامان دوسرے کو سونپا، اپنے غلام کے حوالے کیا اور کہتے ہیں مجھے مکہ واپس جانا ہے، میں اپنے بھتیجے کو لے کر کے جاتا ہوں. یہ کہہ کر کے آپ واپس مکہ شریف آ گئے. یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان رب تعالیٰ نے دوسروں کے ذریعے بھی اپنی قوم والوں کو بتائی. اور یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ دن رات کوششوں میں لگے رہتے کہ کیسے اعلان نبوت سے پہلے ہی کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا اور ان کے مکاریوں کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ کسی کو پتا نہیں تھا، کوئی حفاظت میں رہتا نہیں تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بدماش ہاتھوں کو حضور تک پہنچنے نہیں دیا، کیونکہ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. آخری پیغمبر کا اعلان ہونے والا ہے. اب ہجرت تک یہ معاملہ چلتا رہا. اعلان نبوت کو، اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں نے ہی دشمنی کر لی. یہودیوں کی دشمنی تو اپنی جگہ تھی، اب قوم والے ہی دشمن ہو گئے، اب قریش والے ہی دشمن ہو گئے. اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل سالوں تک چلتا رہا. آخرکار حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا. اب یہ ہجرت کر رہے ہیں تو کہاں سے کہاں کر رہے ہیں؟ قریش والے جو اپنی قوم والے تھے وہ دشمن تھے. اب جہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہاں پر اشد الناس عداوۃ، سب سے زیادہ سخت دشمن یہودی جو ابھی تک ڈھونڈ رہے تھے، اب حضور ہجرت کر کے وہاں جا رہے ہیں جس شہر کا نام یثرب ہے. جس کا نام کیا ہے؟ یثرب ہے. اور وہاں جا رہے ہیں جہاں پر پورے عرب میں سب سے زیادہ یہودی قبیلے بسے ہوئے ہیں. خیبر کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر کا یثرب، جہاں پر یہودی بسے ہیں. ایسی بستی میں سامنے سے حضور اب جا رہے ہیں. اب دیکھو رب تعالیٰ کی حکمت کیا ہے. انشاءاللہ
آئندہ مجلس کے اندر آئندہ جمعہ میں جب یہ بیان ہوگا یہاں سے آگے بعد ہجرت یہودیوں نے اب کیسے کیسے مقاصد کیسے کیسی مکاریاں اور شرارتیں یہ مسلسل کرتے رہے، ان کا مقصد صرف ایک تھا، کسی طرح سے آخری پیغمبر کا پیغام دنیا تک نہ جائے، ان کی قوم آگے نہ بڑھے، یہ امت یہی ختم ہو جائے اور ہم یہودی ہی دنیا پر راج کریں، کلمہ ہمارا چلے، جھنڈا ہمارا لہرائے۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا اور اللہ رب العزت نے وہ کیا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہجرت کے بعد کے سارے چیزیں پے در پے آپ کے سامنے آتی رہیں گی، بس گزارش ہے کہ وقت ہونے سے پہلے ہی آپ آ جائیں اور ثواب کی نیت سے آ جائیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال ہے جمعہ کا بھی ثواب لکھا جائے جلدی آنے کا، اور ساتھ ساتھ میں علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آئے تو وہ ثواب بھی الگ سے لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ